جب دجال نکلے گا ایک بڑا مضبوط ایمان والا یہ کہے گا کہ میرا ایمان مضبوط ہے، وہ اپنے ایمان کے زعم میں، گھمنڈ میں وہ آگے بڑھے گا، دجال سامنے سے آئے گا، فَيَتَّبِعُهُ مِنَ الشُّبْهَاتِ۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس زمانے کا سب سے بڑا مضبوط ایمان والا ہوگا۔ اس زمانے میں پکڑ لو تہجد گزار، روزہ رکھنے والا، نوافل پڑھنے والا، سنتیں پڑھنے والا، چہرہ نبی کے مطابق، لباس نبی کے مطابق، عقائد نبی کے مطابق، ظاہر نبی کے مطابق، باطن نبی کے مطابق، تجارت نبی کے مطابق، زراعت نبی کے مطابق، اتنا مکمل مضبوط ایمان والا آدمی اس زمانے کا جب جائے گا، فَيَتَّبِعُهُ مِنَ الشُّبْهَاتِ، دجال اس کے ایمان میں شک پیدا کر دے گا۔ وہ جاتا ہوا رب کو رب مانتا ہے، اللہ کو اللہ مانے گا، مگر جب دجال کے پاس جائے گا دجال کو خدا مان کر آئے گا۔ دو لقب سے یہودی دھوکہ کھا گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہودیوں کو فیل کرنا ہے۔ اتنی عقل مند قوم ہے مگر دھوکہ کھا گئی۔ غور سے سننا، دو لقب، ایک لقب مسیح دجال، دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں اور عیسیٰ بن مریم کو بھی مسیح کہتے ہیں، عیسیٰ مسیح اور مسیح دجال۔ یہودیوں نے عیسیٰ مسیح کو دجال سمجھ لیا اور دجال کو عیسیٰ مسیح سمجھ لیا، اور عیسائیوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، کیونکہ عیسائیوں کو اپنے بارے میں پورے حالات معلوم نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد 100 سال کے بعد بائبل لکھی گئی ہے، 100 سال کے بعد اس کا اصل نسخہ گم چکا، جس نے جو سنا وہ لکھ دیا، جس نے جو سنا وہ لکھ دیا۔ تو جو علامت دجال کی تھی انہوں نے وہ عیسیٰ مسیح سمجھ لیا، اور جو علامت عیسیٰ مسیح کی تھی وہ دجال سمجھ لیا۔ مسیح اس لقب کی وجہ سے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ مسح، جیسے ہم ابھی وضو کرتے ہیں، وضو میں ہم مسح کرتے ہیں، مسح کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ پھیرنا، جیسے ہم بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر لوگوں کو علاج کریں گے۔ کوئی کوڑی اور برس اور جزامی ان کے پاس آ جائے گا، جس کے بدن پر کوڑ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیرے گے، اس کا کوڑ کا مرض دور ہو جائے گا۔ کوئی نابینا ان کے پاس آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرے گے، وہ دیکھنے لگ جائے گا۔ کوئی شخص مردہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بدن پر ہاتھ پھیرے گے اور قم بإذن اللہ کہے گے، اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا۔ دیکھو یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے ہیں، مردے کو زندہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی علاج کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی کر رہے ہیں جو دجال کر رہا ہے۔ دجال بھی مردے کو زندہ کرے گا، اور دجال بھی کھیتیوں کو آباد کرے گا، اور دجال بھی لوگوں کا علاج کرے گا۔ سمجھنا ہمیں ہے کہ کون کیا ہے۔ تو یہ جو مسیح ہے، مسح یمسح سے ہے، یعنی ہاتھ پھیرنا، اسی لیے مسیح آپ کو کہا جاتا ہے۔ اور دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ یہ مسیح سین یا ہا کا ہے، جو علماء ہوگے وہ میری بات کو سمجھے گے۔ سیحون سے اس کا مادہ ہے، سیحون کہتے ہیں ٹورسٹ کو، گھومنے پھرنے والے کو۔ تو دجال 40 دن میں گھومے گا پھرے گا، اسی لیے اسے مسیح کہتے ہیں۔ وہ ایسا مسیح نہیں ہوگا، لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا مسیحا ہے، ہمیں بچائے گا، یہ ہمارا مسیحا ہے، یہ کرے گا، وہ والا مسیحا دجال نہیں ہے۔ دجال وہ والا مسیحا ہے کہ وہ ٹورسٹ ہوگا، وہ گھومے گا پھرے گا لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ تو لہٰذا ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہوگا کہ دجال کا لقب ہمیں پتہ چل گیا، دجال دکھے گا کیسا؟ فرمایا ہے کہ ممسوح، ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو سیدھی آنکھ ہوگی، یہ سیدھی آنکھ ممسوح، مٹی ہوئی ہوگی، بالکل ختم، پلکیں بھی نہیں ہوگی، مٹی ہوئی ہوگی، یہ حصہ بالکل خالی ہوگا۔ اور جو بائیں آنکھ ہوگی فرمایا کہ وہ ایسی نکلی ہوئی ہوگی باہر انگور کے دانے کی طرح، اور اس کا شیپ اونٹ کی آنکھ کی طرح اس کی آنکھ ہوگی، جیسے اونٹ ہے نا، اونٹ کی آنکھ ہوتی ہے ایسی ٹیڑھی، بالکل ایسی ہی آنکھ دجال کی ٹیڑھی ہوگی۔ گھنگریالے بال ہوگے،
گال پچکے ہوئے ہوگے، قد آور ہوگا، ہٹا کٹا ہوگا، اور وہ چلے گا پوری اپنی رفتار سے۔ تو یہ دجال کا حلیہ بیان بھی کیا ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دجال قتل کب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترے گے، میں نے بتایا تھا دمشق کے مشرقی مینارے پر، فجر کی نماز ادا کریں گے۔ فجر کی نماز ادا ہوگی تو پہلا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا اور 40واں دن دجال کا ہوگا۔ دجال گھوم پھر کر سیریا کی طرف آئے گا، یعنی ملک شام کی طرف آئے گا، جس کے اندر حضرت امام مہدی مسلمانوں کو لے کر بسے ہوگے، اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوگے۔ جب یہ دمشق کی سرحد پر پہنچے گے، جو باب لد کہتے ہیں، آج بھی وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ باب لد، حالانکہ یہ اللہ کے نبی نے جو بتایا نا کہ باب لد کے مقام پر دجال قتل ہوگا، یہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، جب یہ شہر، یہ بستی آباد بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی فلسطین میں باب لد اس وقت نہیں تھا، جب وہ چوڑا ہوتا گیا تو تھا۔ آپ سمجھ لیجئے 1948 میں اسرائیل نے اس جگہ کو اپنے قبضے میں لیا اور وہاں پر ایک شہر آباد کیا، اور اس شہر کا نام اس نے لد رکھا، دا سٹی آف لد اسے کہتے ہیں۔ اور وہاں پر ایک بڑا ایئرپورٹ اس نے بنایا، لد ایئرپورٹ بھی کہتے ہیں اسے، لدہ ایئرپورٹ بھی کہتے ہیں اسے، بین گورین ایئرپورٹ بھی اسے کہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ، اس سے بڑا ایئرپورٹ آج تک نہیں بنا پوری دنیا کا، اور پوری دنیا کے سب سے زیادہ تیز رفتار ایروپلین وہاں پر موجود ہیں، جو اس نے اپنی ٹیکنالوجی سے بنائے ہیں۔ اب اس کا مشن کیا ہے؟ وہ یہ سوچ رہا ہے، اس کی نظر میں تو وہ عیسیٰ مسیح ہے، وہ دجال کو عیسیٰ مسیح سمجھ رہا ہے نا، اس کی نظر میں یہ ہے کہ جب دجال سامنے سے آئے گا، یعنی حضرت عیسیٰ جب قتل کرے گے دجال کو، تو وہ بچانے کے فراق میں ہے کہ ہم ہمارے مسیحا کو پلین میں بٹھا کر بچا کر لے کر چلے جائیں گے، ان کا یہ پلان۔ تو اللہ کے نبی کی جب زبان سے باب لد کا ذکر نکلا تو آباد نہیں ہوا تھا۔ دیکھو 1400 نبی کے برحق ہونے کے لیے یہی کافی ہے، اللہ کے نبی کی ایک ایک حدیث نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک جگہ پر کچھ آبادی ہے ہی نہیں، ناندیڑ سے باہر کچھ آبادی ہے ہی نہیں، اور کوئی شخص 1400 سال پہلے یہ کہہ دے کہ فلاں ناندیڑ کی بستی میں یہ ہونے والا ہے، تو وہ آباد نہیں تھا، آباد ہوا، اور اس کا نام بھی وہ رکھا گیا، اور تیاریاں بھی اس کی وہ ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نکلے گے جامع مسجد سے دمشق کی، تو دجال بالکل ان کے سامنے ہوگا اور نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حدیث میں تو نیزے کا ذکر ہے، اس زمانے میں کون سا ہتھیار ہوگا یہ نہیں پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اسے دیکھیں گے نمک کی طرح وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، وہ اوپر کی جانب سے پگھلے گا اور نیچے کی جانب سے بھی پگھلے گا، اس کا سر اپنے قابو میں نہیں ہوگا، جب وہ نیزہ پھینک کر اسے مارے گے تو وہ زمین پر گر جائے گا اور اس کی ایک آنکھ باہر ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لپٹیں گے ایک بڑے تابوت میں، اور لپیٹ کر سامنے ایک کنواں ہے اس کنویں میں پھینک دیں گے۔ آج بھی باب لد پر جامع مسجد کے بازو ایک کنواں بنا ہوا